حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، بطور تمہید چند کلمات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، امید کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ سامعین کرام، محسن انسانیت سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدی احسانات اور آپ کے بعثت و دعوت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے دین و علم کے درمیان ایک مقدس و دائمی رشتہ و رابطہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ 600 سال بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا آغاز کلمہ اقرا سے کیا گیا، یعنی پڑھو اور ہر چیز پڑھو، زمین و آسمان کو، انسان و حیوان کو، آغاز و انجام کو پڑھو، سماجیات، عمرانیات، حیاتیات و طبعیات، تاریخ، فلسفہ و منطق، ہر چیز کو پڑھو، لیکن اپنے رب کے نام سے اور اپنے خالق کے حکم کے مطابق پڑھو۔ اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے مایہ ناز ادیب اور ماہر تعلیم حضرت مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے ہمارا یہ ادارہ موسوم ہے، لکھتے ہیں، علم کے سلسلے میں اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ علم معرفت الہی کا نام ہے، وہ علم کو نافع اور غیر نافع میں تقسیم کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا مانگی ہے اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے۔ علم کے ساتھ صحیح فکر کے ذریعے انسان انفس آفاق میں قدرت کے مظاہر کو پہچانتا ہے، لیکن آج عالم اسلام، بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں جو مغربی تصور زندگی پر مبنی نظام تعلیم رائج ہے، اس نے علم کے دائرے کو تنگ کر دیا اور اس کو مادی ضرورتوں کے دائرے میں محصور کر دیا ہے۔ معروف شاعر و مغربی فکر کے نقاد اکبر الہ آبادی کے زبانی اس نظام تعلیم کا اثر کچھ اس طرح ہے: لکھے گا کل کے حسرت دنیا کی ہسٹری میں، اندھیرا ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں۔ اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامیات کے پروفیسر مولانا ڈاکٹر اکرم ندوی دامت برکاتہم لکھتے ہیں، اس جدید نظریہ تعلیم کو نافذ کرنے کے لیے مغربی دنیا نے تعلیمی اداروں کا ایک جال پھیلایا، اس کے لیے خاص نصاب تعلیم تیار کیا، جس کا نتیجہ و خلاصہ مختصر الفاظ میں یہ ہے: نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر، نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر، گرا کے چپ کی بجلیاں دینی عقائد پر۔ فکر اقبال کے مطابق اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زبانی، برق و بخارات، ایٹمی و جوہری توانائی اور نیوکلیائی طاقت کا پتہ اس نے لگایا، لیکن اپنی طاقت کا اندازہ اسے نہیں ہوا۔ دنیا کو مسخر کر لیا، لیکن اپنے اوپر قابو نہیں پا سکا۔ وہ ہوا میں اڑتا اور پانی میں تیرتا ہے، لیکن زمین پر انسان کی طرح چل نہیں سکتا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ اس عقدہ دشوار کا حل بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آج ضرورت ہے قدیم و جدید میں توازن پیدا کرنے اور ان کا صحیح استعمال کرنے کی۔ علم قدیم ہو یا جدید ہو، ہر علم خدا کا دیا ہوا ہے، ہر علم خدا تک لے جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے جدید علوم کو خدا کے نام سے جوڑنے اور قدیم علوم سے وابستہ افراد میں اخلاص پیدا کرنے اور ان میں رضائے الہی کے جذبے کو فروغ دینے کی۔ یہی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خدمت اور انسانی دنیا کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس خدمت اور ضرورت کی تکمیل مکاتب دینیہ و مدارس اسلامیہ ہی سے متوقع ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدمگیری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ عالم اسلام کا بجلی گھر، پاور ہاؤس ہے، جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں۔
الحمدللہ ہمارا محبوب ادارہ معہد واضح رشید الاسلامی شیخ الاولیاء ہری مسجد بھی اس سنہری زنجیر کی ایک کڑی ہے جو انہی بلند عزائم پوری آب و تاب کے ساتھ دینی و علمی خدمات انجام دے رہا ہے۔ بفضل خداوندی امسال معہد واضح رشید الاسلامی کے 11 طلباء نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی اور 4 طلباء نے دور مکمل کیا۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت و ثقافت میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ دینیات، حفظ اور عالمیت کے طلباء کے درمیان مختلف موضوعات پر مسابقات منعقد ہوتے ہیں جس میں امتیازی نمرات سے کامیابی حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا یہ اجلاس خوشیوں اور سعادتوں سے ملے جلے اور مرکب عنوان سالانہ جلسہ عام بضمن تکمیل حفظ قرآن و تقسیم اسناد و انعامات منعقد ہونے جا رہا ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارے ادارے بلکہ شہر اورنگ آباد کی عوام و خواص کے لیے خوش قسمتی و سعادت مندی بلکہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی نیاز احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم صدر مفتی و شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ موجود ہے۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ہم حضرت والا کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت قبول فرمائی اور طویل سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی تشریف آوری کے ذریعے اس ادارے اور اجلاس کو زینت بخشی۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ ہم حضرت سے بسط ادب و احترام درخواست کرتے ہیں کہ جلسے کی صدارت قبول فرما کر اجلاس کی کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ صدر جلسہ کی اجازت کے بعد ہم اس محفل کا آغاز اس بے نظیر و بے مثال اور عظیم الشان کتاب سے کرتے ہیں جو ہماری اصل و اساس ہے، جو عروج و ارتقاء کا دار و مدار ہے، جو منبع رشد و ہدایت ہے، جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور ارشاد نبوی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تو لیجیے ہم دعوت دیتے ہیں عزیزم سید ابرار سید عبدالستار کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے اس جلسے کا آغاز کرے۔ مکہ فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، مکہ فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. सामईन किराम, हम में से हर एक आक़ाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फितरी व सच्ची मोहब्बत व अक़ीदत रखता है, और क्यों ना हो जबकि मोहब्बत की असबाब जमाल, कमाल, नवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बदरजे अतम मौजूद थे। कुदरत खुदाबंदी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान कामिल बनाकर भेजा था। आपका बातिन ही नहीं, ज़ाहिर भी हसीन तरीन था, दिल से निगाह तक
روح سے جسم تک، سر سے پیر تک حسن ہی حسن، پاکیزگی ہی پاکیزگی اور دلکشی ہی دلکشی تھی، جس کو سیرت نگاروں اور مورخین نے لکھا اور کہا سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے۔ نثر نگاروں اور ادیبوں نے بیان کیا اور کہا ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ ثنا خوانوں اور شاعروں نے نقشہ کھینچا اور کہا ایسا کہاں سے لاؤ تجھ سا کہے جسے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل انک لعلی خلق عظیم ورفعنا لک ذکرک۔ تو آئیے ایسی ذات کی شان عقیدت میں نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں طالب علم سید مزمل علی، سید صدر علی، متعلم خصوصی اول کو کہ وائے اور نعت پاک پیش کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہوں گے اور جو جنت کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، ہم ہیں آقا کے دیوانے، گلزار کی باتیں کرتے ہیں، گلزار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، میں ان کے نام پہ بک جاؤں۔ جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے، جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، جا کر تو دیکھو مدینے میں۔ طیبہ کی در و دیوار سبھی، طیبہ کی در و دیوار سبھی سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں۔ جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ روزے کو
دیکھنے کو آنکھیں ہی مضطرب تھیں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی مضطرب تھیں، دل بھی ہوا روانہ، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا، سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا، سرکار کی گلی میں آنکھوں کے سامنے آ جائے جب جلوے گنبد خضرا کے، آنکھوں کے سامنے آ جائے جب جلوے گنبد خضرا کے، جب لوگ ان کے پیارے پیارے، جب لوگ ان کے پیارے پیارے دربار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والفجر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالیٰ بھی، قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین، امت مسلمہ امت دعوت ہے، اس کے بعثت اور وجود میں لانے کا مقصد احکامات خداوندی اور مرضیات الہی کو جاننا اور عمل کرنا ہے۔ خدا اور رسول کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانا اور سمجھانا اس کا فرض ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے دیگر صلاحیتوں کے ساتھ اچھے اسلوب اور مؤثر انداز میں مافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت بھی ضروری ہے۔ اس عظیم مقصد کی خاطر مدارس میں فن تقریر و خطابت میں مہارت پیدا کرنے کے لیے مشق و تیاری کرائی جاتی ہے۔ معہد حاضہ میں بھی ہفتہ واری پروگرام بزم خطابت اردو اور النادل عربی کے نام سے منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں طلباء اردو زبان اور عربی زبان میں تقریر پیش کرتے ہیں۔ اردو زبان میں تقریر پیش کرنے سے پہلے ہم عربی زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں شیخ یوسف شیخ انیس کو کہ وہ آئے اور عربی زبان میں تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ رئيس الاحتفال الكريم وأساتذة الأجلة وزملاء الأعزة، أريد أن أخطب أمامكم خطبة حول الموضوع ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔
أيها السادة الكرام، إننا إذا تفحصنا أحوال الزمان نرى أن المسلمين قد ضرسهم الزمان وطحنتهم الأيام وبطشت بهم أهوال الدنيا وأحاطت بهم الفتن من كل جانب، فهم يستقبلون كل يوم مصيبة جديدة ومشكلة حديثة، فينتقلون من اضطهاد إلى اضطهاد، ومن اضطراب إلى اضطراب، ومن شوك إلى قتال، تنتهك حرماتهم وتنهش كراماتهم وتخرب بيوتهم وديارهم وتدمر مساجدهم ومعابدهم. فهذه نظرة خاطفة على أحوال المسلمين في زماننا في كل مكان. أيها الإخوة، حينما نرى المسلمين في هذه الحالة الحرجة الشاقة يرتسم على أذهاننا سؤال ويختلج في قلوبنا استفهام: لماذا هؤلاء المسلمون في انحطاط وانهزام مع أن الله سبحانه تبارك وتعالى يبشرهم بالفوز والفلاح في كل مجال وبالغلبة والانتصار في كل ميدان بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف لحق بهم هذا القلق والاضطراب؟ ولماذا ترى عليهم هذا الانكسار والانهزام؟ قلبوا صفحات التاريخ تروا أن الصحابة والتابعين كانوا بأعلى قمة من الرفعة والكمال، وكانوا مثالا في الغلبة والانتصار وآية للنهوض والانطلاق. لماذا هذا الكون الشاسع بين حياتنا وحياتهم؟ ولماذا هذا الفرق الهائل بين شأننا وشأنهم؟ ولماذا لا يتحقق لنا وعد الله تعالى من النصر العزيز والفتح المبين كما تحقق لهم؟ فالله هو الله والقرآن هو القرآن والدين هو الدين، فكيف تحولت لنا هذه الأوضاع؟ ولماذا تغيرت لنا الأرض والسماء؟ الجواب سهل ميسور وهو موجود في نفس الآية الكريمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم، أنتم الأعلون، أنتم الغالبون، ولكن متى؟ إن كنتم مؤمنين. فالغلبة والانتصار والدفعة والعزة والنصر العزيز والفتح المبين كل ذلك مشروط بكمال الإيمان وهو مفقود في حياتنا، فيلزم علينا أن نعمل بمقتضيات الإيمان ونطبق الشريعة الغراء على حياتنا الفردية والجماعية لكي يتحقق وعد الله تعالى كما تحقق في الماضي لسلفنا الصالحين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أكتفي بهذه الكلمات والسلام عليكم ورحمة الله. अरबी तकरीर के बाद हम उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए दावत दे रहे हैं इब्राहिम ख़ान हयात ख़ान ख़ुसूसी दुआम को कि वो आए और उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुज़क्कीन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सदर जलसा, असातिज़ा इकराम और हाज़िरीन इजलास, मेरे तकरीर का उन्वान है कार नबूवत और उम्मत मुस्लिमा। मोहतरम सामईन, कुदरत का ये हमेशा से तरीक़ा रहा है कि दुनिया में जब जब बुराइयाँ फैली, शुरूर व फितन का उरूज हुआ, गुनाहों और गलतकारियों ने तसल्लुत जमाया, तो अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबी और रसूल भेजे, जिन्होंने इंसानों को राह हिदायत पर गामज़न किया, बुराइयों को मिटाया, नेकियों को रवाज दिया, शुरूर व फितन की बेहकनी की, दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिखाया, हक़ की राह वाज़े की, ज़लालत का कमा किया। गर्ज ये कि उन नबी और रसूलों ने सही और गलत, हक़ और नाहक़, झूठ और सच
کفر اور اسلام، نیکی اور بدی کی راہوں کو الگ الگ کر دکھایا اور انسانوں کے لیے حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنا آسان ہو گیا۔ نبی اور رسولوں کی سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات ہر شخص کے سامنے ہے کہ برائیاں آج بھی پھیل رہی ہے، لوگ غلط کاری کی طرف آج بھی جا رہے ہیں، نئی نئی صورتوں میں شر آج بھی پر پردے نکال رہا ہے، اور قیاس و قرائن، حالات و واقعات، مشاہدات و تجربات تجھے ہی کہتے ہیں کہ برائیوں کے پھیلنے اور شر کے رواج پانے کا یہ سلسلہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ جب نبی اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو چکا لیکن شرور و فتن کے پھیلنے کا سلسلہ بند نہیں، تو آخر ان کا سد باب کیسے ہوگا؟ ان برائیوں کو مٹایا کیسے جائے گا؟ ہر زمانے کے جنم لینے والے نئے نئے فتنوں سے پنجہ آزمائی کون کرے گا؟ آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کار نبوت کو کس طرح باقی رکھا ہے اور اس کی ذمہ داری کن کن لوگوں پر عائد کی ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کار نبوت یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمدیہ کے سپرد ہوا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی شر پھیلے، کوئی بدی سر ابارے، خواہ وہ داخلی ہو یا خارجی، خارجی، مسلمانوں میں اور دوسروں میں، امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مقابلہ کرے، اس کی بہتری کے لیے کمر بستہ ہو جائے، لوگوں کو صحیح بات بتائے، برائی سے روکے۔ یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ مجموعی طور پر ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک پر یہ فریضہ عائد ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ امت بحیثیت مجموعی اس فریضے کو ادا نہ کر سکے تو کم از کم اس میں ایک گروہ تو ضرور یہ ایسا ہونا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا رہے، دین کی بات لوگوں تک پہنچاتا رہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام ہی دعوت و تبلیغ ہے جو ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا، نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا ترک کر دیا، برائیاں ہوتے ہوئے مدانت اختیار کی، شر پھیلتے ہوئے، بدی کو رواج پاتے ہوئے دیکھتے رہے، اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، سکوت اور خاموشی اختیار کر لی، تو برائی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آئے گا اس کی گرفت سے مدانت کرنے والے اگرچہ خود اس سے دور رہے ہو بچ نہ سکیں گے۔ عذاب آئے گا، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، پھر نہ وہ بچے گا جس نے برائی کو اپنایا تھا، نہ وہ جو خود تو اس برائی سے الگ تھلگ رہا مگر برائی کرنے والوں کو روکا نہیں، جانتے بوجھتے دیکھتے بھالتے خاموشی اختیار کر لی۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کو یہ صفت بیان کی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ خدا ہم تمام لوگوں کو اس اہم فریضے کی ادائیگی کا اہل بنائے، حدود شرعیہ و احکام الہی و مداہنت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ہندوستانی علماء اور باحثین کے عربی زبان و ادب سے شغف کا بنیادی سبب علوم اسلامیہ اور ان کے سرچشمے یعنی قرآن و سنت سے تعلق اور ان کو سیکھنے سکھانے کا جذبہ ہے۔ ایک دوسرا سبب عربی زبان سے ان کی محبت بھی ہے۔ تمام علوم اسلامیہ، نحو، صرف، بلاغت، لغت اور دیگر علوم، ان کا بنیادی مقصد فہم قرآن کو سہل اور آسان بنانا ہے۔ آمد اسلام کے بعد عربی زبان اسکالروں اور باحثین کا مرکز توجہ اور حقیقی ہدف بن گئی۔
इसलिए कि अरबी ज़बान तमाम इस्लामी उलूम व फ़नून की कुंजी है। हिंदुस्तान के मदारिस इस्लामिया बिलखुसूस दारुल उलूम नदतुल उलमा और उससे मुंसलिक इदारों ने अरबी ज़बान सीखने और उस पर अबूर हासिल करने पर खुसूसी तवज्जो दी। माहद वाज़े रशीद इस्लामी के शोबे आलिमियत में भी अरबी ज़बान पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। तो आइए हम मज़ीद एक अरबी ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए दावत देते हैं शेख फैज़ान, शेख हारून मुतअल्लिम खुसूसी दुआन को कि वो आए और अरबी ज़बान में तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा यलीक़ु बिजलाली वजहिही व अज़ीमी सुल्तानिही वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन अब्दिही व रसूलिही वमन दआ बिदअवतिही वहतदा बिहदियिही अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूरि बिइज़नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रईसल हफ़्लतिल मुअक़्क़र व असातिज़तिल अजिल्ला व ज़ुमलाइल अ'iज़्ज़ा उरीदु अन अख़्तुब अमामकुम ख़ुतबतन वजीज़ा हौल अल-मौज़ू' लिमाज़ा बु'िसत हाज़िहिल उम्मा। इख़्वानी फ़िल इस्लाम फ़ी हाज़ल आलमिल फ़सीह अल्लज़ी नईशु फ़ीह यंशअ सुआल लिमाज़ा ख़लक़ल्लाहुल ख़ल्क़ व लिमाज़ा अरसलल अंबिया व लिमाज़ा बु'िसत हाज़िहिल उम्मतुल मुहम्मदिय्या व मा मुहिम्मतुहा। هذا السؤال في غاية من الخطورة والجدية يحتاج إلى جواب منا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلو بعثت هذه الأمة لتكون أمة التجارة فكانت هناك في العصر الذي بعث فيه خاتم الأنبياء التجارة وتجارها ومراكزها وقوافلها غادية رائحة بين الشرق والغرب. ولو بعثت هذه الأمة للزراعة فكان هناك في العالم المتمدن فلاحون تدر أرضهم لبنا وعسلا. ولو بعثت هذه الأمة للصناعات والأعمال فكانت البلاد المتحضرة معمورة بأصحاب الصنائع والفنون المختلفة. ولو بعثت هذه الأمة ليكون أفرادها موظفين نشيطين وإداريين بارعين وعملاء مرتزقة في الحكومات الوثنية فكان في النظم الإدارية والوظائف الحكومية لدى الدولتين الفارسية والرومية ما فيها كفاية. ولو بعثت هذه الأمة لتكسب رزقا واسعا ولتعيش حياة رفاهية ولتأكل طعاما شهيا ولتلبس لباسا بهيا ولتسكن قصرا شامخا محلا بالأثاث والكماليات فلم تكن تحتاج إلى هذه البعثة لما أن الأمم الراقية حينئذ كانت تفي هذه الحاجيات وتأخذ قسطها الوافر من هذه الملذات. إذن فلماذا بعثت هذه الأمة أيها الإخوة الأكارم؟ تعالوا نتساءل القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فماذا يجيبنا هو؟ ها هو القرآن ينادينا بصوته المجلجل وبصوته العذب قائلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال في موضع آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ها هو القرآن يعرفنا حقيقة مكانتنا في هذه الأرض، حقيقة دورنا في حياة البشر وغاية مبعثنا ومهمة إخراجنا في هذا الكون.
أخرجتها يد الله المدبرة اللطيفة القاهرة، فهي ليست نبتة برية في الوحوش والغابات، بل إنها أمة بعثت لتكون طليعة ربانية، لتكون شاهدة عادلة، لتكون داعية رائدة إلى الخير، فيجب عليها أن تكون معداة تعطي الأمم الجاهلية ما لديها من الأمانة والإيمان الصحيح والتصور الصحيح والمنهج الرباني الصحيح والخلق الصحيح والعلم الصحيح. وبهذه المهمة أعلن ربعي بن عامر رضي الله عنه في بلاغ رستم رئيس قواد الفرس مدويا مجلجلا: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ولكن يا أسفا قد تولت هذه الأمة عن عوامل خيراتها وخيريتها، وتشاغلت بالدنيا الفانية كالأمم الجاهلية، وتهافتت عليها تهافت الفراش على النار. فلو اطلع على حياتهم سلفنا الصالحون لم يميزوا بينهم وبين أمم جاهلية، ووجدوهم لاجثين وراء المادة كالماديين، مكبين عليها من غير احتساب، ساهرين لها من غير طاعة، عاملين لها من غير نية. وجدوهم لاهين غافلين تائهين. يا أمة الدعوة، هذه الدعوة الصارخة تناديكم، وهذه الإنسانية البائسة تستصرخكم. وحقا أن العالم اليوم ليس أقل ظمأ إلى ماء الإسلام العذب السلسال مما هو بالأمس. فهل من شاعر وهل من مجيب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ اردو زبان بر صغیر میں مسلمانوں کی پہچان سمجھی جاتی ہے، بلکہ اب اس کو مذہبی نظر سے دیکھا جانے لگا ہے. اردو زبان کو کئی وجوہات کی بنا پر اہمیت حاصل ہے. علوم اسلامیہ کا بڑا ذخیرہ اس زبان میں منتقل و محفوظ ہے. اس کا رسم الخط عربی سے میل کھاتا ہے. اردو زبان دل کو موہ لینے والی اور شیریں زبان ہے. الحمدللہ زمانے ماضی و حال میں بھی مدارس دینی و علماء نے اس زبان کی نشر و اشاعت اور ترقی کے لیے گرا قدر خدمات انجام دی ہے. مدارس میں اب بھی دروس کی اردو میں افہام و تفہیم، بزم خطابت اردو، بزم سلیمانی یعنی مقالات، اردو بیت بازی، اس سلسلے کی خدمت و کوشش ہے. اردو بیت بازی کے ذریعے طلبہ کو عمدہ و سبق آموز اخلاقیات و اسلامیات پر مبنی اشعار یاد کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر اردو کا ذوق پیدا ہو. تو آئیے ہم معہد کے شعبہ دینیات کے طلبہ کا مختصر اردو بیت بازی کا پروگرام سنتے ہیں. میں ان کے کپتان شیخ سوہان، شیخ فیاض اور ان کی ٹیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر حاضر ہو جائیں. ایسے ہی سید صفی، سید تفضل حسینی، میں ان کی بھی ٹیم کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر حاضر ہو جائیں. صدر اجلاس سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت کوئی شعر پیش فرمائے اور اشارہ کرے کہ کون سی جانب سے جواب دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی کے پیشے، آدمی کے ماحول، آدمی کی فکر اور سوچ کا اس کی شعر و شاعری پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اگر شاعر مولوی ہو تو اس کی شاعری میں وہ الفاظ آتے ہیں جن الفاظ سے مولویوں کو واسطہ پڑتا ہے. میں بھی چونکہ مولوی ہوں اس لیے ایک مولوی کا شعر پڑھتا ہوں جس میں جملہ مولویانہ اشعار ہے. شعر یہ ہے: تھی کتاب محبت بہت مختصر، تھی کتاب محبت بہت مختصر، ان کے سادہ ورق پر سطر دو سطر، کس قدر اس کی شرحیں مرتب ہوئی جتنی شرحوں پہ چڑھتے گئے آتی ہے. تھی کتاب محبت بہت مختصر، دل کے سادہ ورق پر سطر دو سطر،
اس قدر اس کی شرح مرتب ہوئی کہ شرحوں پہ چڑھتے گئے آئے. میں نے کہا کہ جب مولوی شاعر ہوتا ہے تو اس طرح سے کرتا ہے, اور جب حکیم شاعر ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا, جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا, جسے توفے جگر ہو کھا تو پیتا. اگر شاعر کی زبان میں لغنت ہو تو غزل ایسی کرتا ہے کہ بے لغنت کے آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. جیسے کہتے ہیں ہجر میں تمہارے پڑ گیا کلیجا, ممدت گزاری پاس تم نہ آئے. لیکن میرا پہلا والا شعر ہے, اس پر چلے. تھی کتاب محبت بہت مختصر, دل کے سادہ ورق پر صدر کو صدر, کس قدر اس کی شرح مرتب ہوئی کہ شرحوں پہ چڑھتے گئے آئیے. حاشیے کیا ہے یہ ہے میں گدا یہاں رند ہے, یہاں سب کا ساقی امام ہے. یہ ہے میں گدا یہاں رند ہے, یہاں سب کا ساقی امام ہے. یہ حرم نہیں ہے شیخ جی, یہاں پارسائی حرام. جو ذرا سی پی کر بہک گیا اسے میں گدے سے نکال دو. جو ذرا سی پی کر بہک گیا اسے میں گدے سے نکال دو. یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں, یہاں اہل طرف کا کام ہے. یہ اصول کوئی اصول ہے, یہ نظام کوئی نظام ہے. یہ اصول کوئی اصول ہے, یہ نظام کوئی نظام ہے. جسے میں کدے کی خبر نہیں وہی میں کدے کا امام ہے. یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے. یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے. جو وہاں پیو تو حلال ہے, جو یہاں پیو تو حرام ہے. یہ قدم قدم بلائے سواد کوئے جانا, یہ قدم قدم بلائے سواد کوئے جانا. کوئی یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. میری زندگی کا حاصل تیرے غم کی پاسداری. میری زندگی کا حاصل تیرے غم کی پاسداری. تیرے غم کی آبرو ہے مجھے ہر خوشی سے پیاری. یہ قدم قدم اسیری, یہ حسین قید خانہ. یہ قدم قدم اسیری, یہ حسین قید خانہ. کوئی طاق ہے نہ میری, کوئی دام ہے نہ دانا. کوئی ہو سمجھنے والا تو بات نہیں فسانا. کوئی ہو سمجھنے والا تو بات نہیں فسانا. کبھی مسکرا کے رونا, کبھی رو کے مسکرانا. ہر گام پہ توپے گرجیں گی, ہر بام پہ گولے برسیں گے. ہر گام پہ توپے گرجیں گی, ہر بام پہ گولے برسیں گے. ہر شاخ جلا دی جائیں گی, ہر نخل پہ اولے برسیں گے. دریائے سکون و راحت میں طوفان ہزاروں آئیں گے. دریائے سکون و راحت میں طوفان ہزاروں آئیں گے. ہستی کے مسرت خانوں پر تیغوں کے علم لہرائیں گے. ماں باپ کی آنکھوں کے آگے اولاد کے سر کٹ جائیں گے. ماں باپ کی آنکھوں کے آگے اولاد کے سر کٹ جائیں گے. ارباب وطن کے سینوں میں دل لرزیں گے, تھرائیں گے.
ये मेरी जुबां पे गजल नहीं मैं सुना रहा हूँ कहानियाँ। ये मेरी जुबां पे गजल नहीं मैं सुना रहा हूँ कहानियाँ कि किसी के अहदे शबाब पर मिट कैसी कैसी जवानियाँ। कभी आंसुओं को सुखा गई मेरी सोच दिल की हरारतें। कभी आंसुओं को सुखा गई मेरी सोच दिल की हरारतें। कभी दिल की नाव डुबो गई मेरे आंसुओं की रवानियाँ। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तुशाई है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीद अंदास्ता मेरी, नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीद अंदास्ता मेरी। खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबां मेरी। उड़ा ली कुमरियों ने तोतियों ने अंदलीबों ने, उड़ा ली कुमरियों ने तोतियों ने अंदलीबों ने। चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फुगा मेरी। ये मुकाबला यहीं पर खत्म होता है। अरबी नशीद पेश करने के लिए दावत दे रहे हैं शेख उज़ैर, शेख इमामुद्दीन और उनके रुफ़क़ा को कि वो आए और अरबी नशीद पेश करें। रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरह सदरी कुरआन इमला क़ल्बी कुरआन वास्क़ि हयाती कुरआन। रहमान रहमान साइदनी या रहमान इशरह सदरी कुरआन इमला क़ल्बी कुरआन वास्क़ि हयाती कुरआन। लिल्लाह लिल्लाह यहफ़ु आमली लिल्लाह वलिहिफ़्ज़ किताबिल्लाह मिन अव्वल बिस्मिल्लाह लिलख़त्म वलिर्रिضوان। रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरह सदरी कुरआन इमला क़ल्बी कुरआन वास्क़ि हयाती कुरआन। या नूर या नूर या मुहकम या तंज़ील लिमुहम्मद अन जिब्रील मिन रब्बिल अर्श दलील लिल्आलम वल इंसान। तकबीर तकबीर लिलहाफिज़ वहुव صغير وضاع العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوات الأكوام. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وما. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن. سامعین کرام، قرآن مجید کلام ربانی ہے، خدا کا کلام ہے جو تمام کلاموں میں اعلیٰ و ارفع ہے. اسے جب اپنے سینے میں محفوظ کر لیا جائے تو اس نسبت سے حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ بلند ہو ہی جاتا ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا. قرآن مجید اور حفاظ کی عظمت و رفعت اور ان کے مقام بلند کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ نے کس قدر واضح انداز میں اعلان فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یعنی اللہ حافظ الذکر یعنی قرآن مجید کے محافظ و نگہبان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفت اور جو نام اپنا بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو توفیق بخش دی کہ 30 پاروں کو حفظ کر کے حافظ قرآن کا مبارک و مسعود لقب حاصل کرے. قرآن مجید اور اس کے حفظ کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں، جن کو یہاں پر بیان کرنا اور اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں. اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں ہمارے مہمانان سے سنیں گے. بس ہم اس وقت الحال والمرتحل والی روایت پر عمل کرتے ہوئے حفاظ طلباء کو یہاں پر دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور آخری صورتوں کی تلاوت کر کے زمرہ حفاظ میں شامل ہو. ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ الحمدللہ امسال ہمارے معہد میں 11 طلباء نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی اور 4 طلباء نے دور کیا. مزید یہ کہ الحمدللہ 3 طلباء نے ایک نشست میں پورا قرآن سنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ طلباء کو آخری سانس تک اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سال حفظ مکمل کرنے والے طلباء کے نام کچھ اس طرح ہے: سید عفان نہری ابن سید فرحان نہری، سید محمد ارسلان نہری ابن سید وسیم الدین نہری، شیخ شاہد ابن شیخ ہارون، محمد خالد ابن محمد ایوب، حارث خان عطا اللہ خان، قاضی عارف ابن قاضی ندیم، سید حبیب ابن سید مجاہد، محمد اویس ابن محمد سلیم، طلحہ فاروقی انیس فاروقی، بلال خان ابن ریاض خان، شیخ معاذ ابن شیخ عزیر. ان طلباء نے امسال قرآن کریم مکمل کیا ہے. اور جن طلباء نے دور مکمل کیا ہے ان کے نام کچھ اس طرح ہے: شیخ محمد ابراہیم ابن شیخ جہانگیر، شیخ عبد المقتدر ابن شیخ رفیق، عبد الرحمن ابن محمد جاوید، محمد فرحان ابن محمد عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل